حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میر علی شاہ پھر دی وضاحت کی الطیف سرا من طلعته وشذ بدا مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی پھر پیر میر علی شاہ نے اس دی ترجمہ کی الطیف سرا من طلعته وشذ بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیا فوجاں جد چڑیاں مولا علی فرماتے ہیں حضور دے مبارک ابرو لمبے لمبے سن اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے پیر میر علی شاہ پھر ایک کہنے دو ابرو قوس مثال دے سنجت نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دل موتی دیا ہیں لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان مولا علی فرماتے ہیں جنہیں ویکھیا تے پھر کیا اے اللہ کے رسولن کہ جدوں قریب آیا تے پھر کہنے تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہانا کھان سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانان سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھڑیاں جد گھڑیاں اے سارے لکھا روپے نہ لائے حضرت تشریف لے آئے تسی بھی حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہو گیا مقصد کے وے یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جا دیاں تے انہا بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا واتوی آمن نو گھڑیاں مولوی ہوئے تے بندہ پیر میر علی شاہ جا ورنہ بندہ جلہ ہی والے ہاں جی کم از کم حضور دے بارے تو گل کوئی نہیں کرے گا میں نے آج تے پیر صاحب پھر کی فرمانے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا پیر صاحب فرمانے نا پوچھ کی میں بیان کریں بس ہو گئی سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں